اللہ رب العالمین نے جتنی بھی عبادات کو ہم پر لازم فرمایا، ان عبادات کو محض ایک رسم کے طور پر، رواج کے طور پر یا ایک پریکٹس کے طور پر لازم نہیں فرمایا گیا، بلکہ ہر عبادت کا کوئی نہ کوئی تاریخی پس منظر ضرور ہے۔ ہم ان ایام میں دیکھیں کہ ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنی قربانیاں پیش کرتے ہیں۔ اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے؟ اس کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ قرآن کریم میں تفصیل کے ساتھ اس واقعے کو بیان فرمایا گیا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام بلوغت کی عمر کو پہنچے تو اللہ رب العالمین نے خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قربانی کا تقاضا کیا، اور قربانی سے متعلق آپ کو خواب میں اشارہ کیا جاتا ہے کہ اپنی پیاری چیز کی قربانی کریں۔ اب ابتداً حضرت ابراہیم علیہ السلام کبھی کسی چیز کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کرتے ہیں، کبھی کسی جانور کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کر کے ان جانوروں کا گوشت صدقہ کر دیا جاتا ہے، لیکن بار بار یہ تقاضا کیا جا رہا ہے، بار بار وہی خواب میں اس چیز کو دہرایا جا رہا ہے کہ اپنی سب سے پیاری چیز کی قربانی کرو۔ اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دکھایا جاتا ہے کہ اپنی پیاری چیز کی قربانی کرو، یعنی سب سے پیاری چیز تمہاری اولاد ہے، تمہارے لخت جگر ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، ان کی قربانی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مطلوب ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ یقین ہوا کہ پیاری چیز سے مراد اولاد کی قربانی ہے، چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ سے فرمایا کہ آج ہم نے ایک دوست کی دعوت پر جانا ہے، تم اسماعیل کو تیار کرو تاکہ اس تیاری کے ساتھ، اس شان کے ساتھ وہ دوست کی دعوت کے لیے جائے۔ یعنی اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک دعوت ہے۔ دعوت میں کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارا میزبان ہوتا ہے اس کی طرف سے ہمیں نوازشیں، الطاف و عنایات کا سلسلہ ہوتا ہے اور انعام و اکرام کا سلسلہ ہوتا ہے۔ اس سے بڑا انعام و اکرام اور الطاف و عنایات اور نوازشوں کا سلسلہ کوئی نہیں ہے۔ جن نوازشوں اور جن الطاف و عنایات کے سلسلے کے لیے اللہ رب العالمین نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چنا، یعنی یہ قربانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے ایک آزمائش مطلوب ہے، ایک آزمائش مقصود ہے، ایک امتحان لینا چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تیار کیے جاتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو لے کر روانہ ہوتے ہیں۔ شیطان نے جب یہ دیکھا کہ باپ بیٹا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں انتہائی احساسات اور جذبات کے ساتھ اور شکر گزاری کے جذبات کے ساتھ اس قربانی کے لیے تیار ہے، ابتداً حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت ہاجرہ کو بہکانے کی کوشش کی کہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ کس لیے جا رہے ہیں، یہ کوئی دوست کی دعوت نہیں ہے، بلکہ خواب کو بنیاد بنا کر آپ کے بیٹے کی قربانی کی جائے گی۔ تو حضرت ہاجرہ نے فرمایا کہ اگر ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں یہ حکم دیا گیا ہے تو یقیناً یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، اور اللہ کی طرف سے اسماعیل کی قربانی مانگی جا رہی ہے۔ ایک اسماعیل تو کیا، ہزاروں اسماعیل بھی ہوں، اللہ رب العالمین کے حکم پر سب قربان کرنے کے لیے تیار۔ چنانچہ یہاں سے ناکام ہو کر، نامراد ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ ایک خواب ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، خواب خواب ہوتے ہیں، خواب میں انسان کچھ بھی دیکھ لیتا ہے، آپ خواب کو بنیاد بنا کر اپنے لخت جگر کو، اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح نہ کریں، یہ خواب ہے، شاید حقیقت نہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو وہاں سے دور بھگایا اور اس کو مارنے کے لیے وہاں کنکر پھینکے، جو آج بھی حجاج آپ کی اس سنت کو ادا کرنے کے لیے وہاں کنکر پھینکتے ہیں۔ پھر یہاں سے ناکام ہو کر، نامراد ہو کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آپ سے بھی یہی، آپ کو بہکانے کی کوشش کی، رائے راست سے ہٹانے کی کوشش کی، یہ کہ کوئی دعوت نہیں ہے بلکہ آپ کو آج ذبح کیا جائے گا، آپ کے گلے پر چھری پھیری جائے گی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہے، اللہ کی مرضی ہے، تو میں ایک مرتبہ نہیں، اللہ رب العالمین 1000 مرتبہ مجھے یہ سعادت عطا فرمائے، میں بخوشی اس سعادت کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار ہو جاؤں گا۔ چنانچہ جب اس مقام پر پہنچے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے لٹایا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربان کرنے سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی رضامندی اور آپ کی مرضی کو پوچھا، تاکہ قیامت تک کا آنے والا کوئی بھی شخص یہ کہہ نہ سکے، کوئی شخص یہ اعتراض نہ کر سکے کہ اس میں اسماعیل کا کیا کمال تھا، آپ کو تو بتایا ہی نہیں گیا، آپ کو تو بغیر بتائے جا کر ذبح کیا گیا۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے اسی سے متعلق فرمایا کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ چنانچہ آپ کی اجازت لی گئی اور آپ نے جب آپ سے پوچھا گیا
تو اپنے والد گرامی کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا ابت فعل ما تؤمر، کہ آپ صرف قربان کرنا نہیں، صرف ذبح کرنا نہیں، بلکہ آپ کو اگر اس کے علاوہ بھی کوئی حکم ہوا ہے آپ کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ چنانچہ آپ کی قربانی کی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کے کہنے پر اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی، جب پٹی کو کھولا گیا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کے پاس کھڑے مسکرا رہے ہیں، اور آپ کی چھری کے نیچے ایک مینڈا ہے جسے جنت سے لا کر آپ کی چھری کے نیچے اس کو لٹایا گیا، اور آپ نے اس مینڈے کو ذبح کیا گیا، مینڈے کو ذبح کیا۔ اس سے متعلق قرآن کریم نے فرمایا کہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، کہ ہم نے اس قربانی کو ایک ذبح عظیم کا ٹائٹل عطا فرمایا، اس کا ایک بڑا اعزاز اور بڑا پروٹوکول عطا فرمایا، اور اسی قربانی کو اللہ رب العالمین نے رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کے لیے جو صاحب حیثیت ہے، صاحب ثروت ہے، ان پر لازم فرمایا، ان پر واجب فرمایا، جس کی حیثیت ہے، اس نیت کے ساتھ کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ہے جو آج اللہ نے ہمارے لیے سنت کے طور پر رکھی ہے۔ جذبات و احساسات کیا ہوں، جسے دعا کی صورت میں ہم پڑھتے ہیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ صرف یہ جانور نہیں بلکہ میری نماز، میری قربانی، اور صرف قربانی اور نماز نہیں بلکہ اگر دین پر کوئی کڑا وقت آتا ہے تو میری جان بھی حاضر ہے، میری زندگی، میری موت، میرا جینا، میرا مرنا، میری کل کائنات اللہ رب العالمین کے لیے ہے، میں کبھی بھی اس سے پس و پیش سے کام نہیں لوں گا۔ اگر اللہ رب العالمین نے مجھے کبھی یہ سعادت اور کبھی یہ اعزاز عطا فرمایا، اللہ رب العالمین ان احساسات کے ساتھ، ان جذبات کے ساتھ ہمیں اپنی قربانیاں پیش کرنے کی اور پوری زندگی ان عبادات کے ساتھ جڑے رہنے، ان نسبتوں کے ساتھ اللہ رب العالمین جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔